فضل عمر تیرے اوصاف کریمانہ. یہیں کا ایک واقعہ ہے. اس وقت سارا خاندان جعبے میں موجود تھا، بہت سارے لوگ تھے. حسب کی عادت تھی کہ جب جہاں جاتے تھے وہاں سارے خاندان کو لے جاتے تھے، اور لوگوں کی تعداد سے کوئی حسب کو گھبراہٹ نہیں ہوتی تھی. جو بھی ہوتا تھا اس کو بلا لیتے تھے، بلکہ مجھے یاد ہے ہر ایک کو بلاتے تھے. حضرت میاں بشیر اصرار کر کے بلاتے تھے، اور مجھے یاد ہے ایک دفعہ حضرت میاں بشیر صاحب کو تو تقریباً زبردستی بلایا تھا وہاں. میاں صاحب کی عادت تھی کہ گھر سے نہیں نکلنا، وہ صرف حضرت صاحب کے حکم کی وجہ سے وہاں. خیر بہرحال وہ ایک دفعہ کی بات ہے کہ وہاں سارے خاندان نے پکنک کی. اس وقت موٹریں اتنی زیادہ ہوتی نہیں تھیں. بہرحال اس میں موٹروں میں ہمیں جگہ نہ ملی، اور میں اور حضور کے ایک صاحبزادے وہاں رہ گئے، ہمیں یہ چھوڑ کے چلے گئے. اس میں ہمیں غصہ بھی بڑا تھا. کھانے پہ جب بیٹھے تو اور میر داؤد احمد صاحب رہے، کیونکہ میر صاحب تو حضرت صاحب کی خدمت کے لیے جاتے تھے، اس لیے وہ ایسی جگہوں پکنک وغیرہ میں علیحدہ نہیں جاتے تھے، سب کے ساتھ ہی رہتے تھے. یا چھوٹی آپا میرا پا رہ گئی تھی. جب کھانے پہ بیٹھے تو حضرت صاحب نے پوچھا کہ تمہیں لے کے نہیں گئے؟ ہم نے کہا جی ہمیں چھوڑ گئے، لے کے ہی نہیں گئے. تو حضرت صاحب نے فرمایا کہ اچھا پھر کل ہم پکنک کریں گے، تمہیں میں لے کے جاؤں گا، اور یہ لوگ کلر کہار گئے ہیں، میں تمہیں چوہا سیدن شاہ بھی لے کے جاؤں گا، دونوں جگہ جائیں گے. اگلے دن حضرت صاحب صبح ابھی ناشتے کے فوراً بعد چھوٹی آپا آئیں ہم دونوں کے پاس، کہ حضرت صاحب کہتے ہیں کہتے ہیں کہ مبارکہ بیگم کل بھی ہو جائیں تھیں، تو اگر تم لوگ اجازت دو تو آج ان کو ساتھ لے جائیں. یہ حضرت صاحب کی ایک دلجوئی کا پہلو تھا. پھر ہم گئے اور کلر کہار بھی گئے، چوہا سیدن شاہ بھی حضرت صاحب ہمیں لے کے گئے. حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں، میں نہیں چاہتا کہ ایک بت کی طرح میری پوجا کی جائے. میں صرف اس خدا کا جلال چاہتا ہوں جس کی طرف سے میں مامور ہوں. جو شخص مجھے بے عزتی سے دیکھتا ہے وہ اس خدا کو بے عزتی سے دیکھتا ہے جس نے مجھے مامور کیا ہے، اور جو مجھے قبول کرتا ہے وہ اس خدا کو قبول کرتا ہے جس نے مجھے بھیجا ہے. انسان میں اس سے زیادہ کوئی خوبی نہیں کہ تقوی کی راہ کو اختیار کر کے مامور من اللہ کی لڑائی سے پرہیز کرے، اور اس شخص کی جلدی سے تکذیب نہ کرے جو کہتا ہے کہ میں مامور من اللہ ہوں اور محض تجدید دین کے لیے صدی کے سر پر بھیجا گیا ہوں. ایک متقی اس بات کو سمجھ سکتا ہے کہ اس 14ویں صدی کے سر پر، جس میں ہزاروں حملے اسلام پر ہوئے، ایک ایسے مجدد کی ضرورت تھی کہ اسلام کی حقیقت ثابت کرے. ہاں، اس مجدد کا نام اس لیے مسیح ابن مریم رکھا گیا کہ وہ کسر صلیب کے لیے آیا ہے. اور خدا اس وقت چاہتا ہے کہ جیسا کہ مسیح کو پہلے زمانے میں یہودیوں کی صلیب سے نجات دی تھی، اب عیسائیوں کی صلیب سے بھی اس کو نجات دے. چونکہ عیسائیوں نے انسان کو خدا بنانے کے لیے بہت کچھ افترا کیا ہے، اس لیے خدا کی غیرت نے چاہا کہ مسیح کے نام پر ہی ایک شخص کو مامور کر کے اس افترا کو نیست و نابود کرے. یہ خدا کا کام ہے اور لوگوں کی نظر میں عجیب